اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اور آتش دوزخ سے کیا ڈرنا انہیں جن کے سینوں میں سجا قرآن ہے۔ آتش دوزخ سے کیا ڈرنا انہیں جن کے سینوں میں سجا قرآن ہے۔ آج کا یہ موقع واقعی بہت ہی مقدس ہے، اہم ہے۔ دنیا کی سب سے قابل تعظیم و تکریم کتاب جو ہادی برحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی گئی، اس کتاب کے حوالے سے جو لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں وہ بھی قابل تعظیم و تکریم بن جاتے ہیں۔ جس عمر میں لوگوں کی امنگیں دوسری ہوتی ہیں، دنیا کمانے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہی نوجوان اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، یعنی وہ مقدس کتاب جو راہ ہدایت ہے، جو رہتی دنیا تک ہمارے وجود کو مہکانے کے لیے کافی اور شافی ہے، اس کتاب سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ لوگ واقعی اہم ہوتے ہیں، لائق احترام ہوتے ہیں۔ قاضی شمس الہدیٰ رحمانی صاحب باقاضی میں ان کا مسکن ہے۔ واقعی 3 پشتوں سے انہوں نے، اگر ایک قوم کو یہ فخر ہے کہ تیسری نسل ہے شبیر کی مداحی میں، تو ایک نسل وہ ہے جس نے دنیا کی سب سے مقدس کتاب کو محفوظ اپنے سینوں میں کر لیا، وہ لوگ زیادہ قابل احترام ہیں۔ ان کے سسر محترم، جو خسر محترم بھی کہے جا سکتے ہیں، یعنی قاری سابق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایسے قاری تھے کہ عام قاریوں کی طرح نہیں تھے کہ چند رکوع تک محدود ہوں، بلکہ ان سے پہلے جو قاری جس رکوع کو پڑھتا تھا، جہاں پہ ختم کرتا تھا وہیں سے وہ ابتدا کرتے تھے۔ اس درجے کے قاری ہم لوگوں میں ڈھونڈے جائیں تو شاید ملنا مشکل ہے۔ لے دے کے قاری صبغت اللہ صدیقی ہیں جو یہ مشن چلا رہے ہیں، اور انہوں نے ذاتی طور پہ، یعنی ان کا پیشہ یہ نہیں ہے، پیشہ ور طریقے سے نہیں، بلکہ ان لوگوں کو قرآن کا ایسا ذوق ہے کہ نہ صرف قاری سابق صاحب بلکہ ان کے داماد قاری شمس الہدیٰ رحمانی، ان کا تعلق خانقاہ رحمانی منگیر سے ہے، جہاں مولانا محمد علی منگیری کا مدفن ہے، اور ہر مہینے وہاں بھی درود شریف کا ورد ہوتا ہے۔ اس سنت کو یہاں بھی انہوں نے برقرار رکھا۔ اس سے اختلاف کرنے والوں کی بھی ایک طویل فہرست ہے، لیکن درود شریف پڑھنے میں کوئی قباحت ہونی بھی نہیں چاہیے، اور کم از کم قاری صاحب نے دیوبندی ہونے کے بعد وہ تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ کربلا اور حسن و حسین ان کے ہیں، تو ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ درود شریف بھی انہی کا ٹھیکہ ہے۔ تو کم از کم انہوں نے اس اختلافی ماحول میں ایک اچھا ماحول قائم کیا اور ثابت کر دیا کہ دیوبندیوں کو درود شریف بالاعلان یا خاموشی سے پڑھنے میں کسی طرح کی قباحت نہیں ہے۔ تو اس لیے بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ پیشہ ان کا خیاطی ہے، یعنی جو ہم لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں زرق و برق، اس میں بھی ان کا کام ہے، اور قرآن سے اپنے سینے کو سجانے میں بھی ان کا کردار اہم ہے۔ ان کے بیٹے دونوں حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، مدرسہ عالیہ فرقانیہ سے تعلیم یافتہ ہیں، اور وہیں برسوں انہوں نے تعلیم بھی دی۔ اس کے بعد قاری مشتاق صاحب ان کو اٹھا لے گئے، وہاں بھی انہوں نے وہی کام کیا، درس و تدریس کا۔ پھر ان 2 قاریوں کو ہٹا کے وہ ایک قاری لے آئے، انہی پیسوں میں، انہی تنخواہ میں، یہ ان کا کارنامہ تھا۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ یہ لوگ پیسے ایسے قصے میں کم پھنستے ہیں، جب کبھی اللہ کو ان کو نوازنا ہوتا ہے تو یہ ایران تک بلا لیے جاتے ہیں۔ یعنی اس خاندان میں ایسے قاری پیدا ہوئے جنہوں نے ایران میں جا کے بھی ثابت کر دیا کہ لکھنؤ والے ہی اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن تو وہاں ہی پڑھا جا رہا ہے مدینہ منورہ میں، لیکن اگر ان کے یہاں کہیں اخفاء غنہ امت میں فرق ہوتا ہے امام حرم تک کے یہاں، جن کو ہم لوگ آئیڈیل مانتے ہیں، تو لکھنؤ کے قاریوں نے اس قرآن کو جو ان کے اساتذہ نے مدرسہ عالیہ فرقانیہ میں پڑھایا تھا، وہ آج تک اس کو برقرار رکھا۔ اس کے لیے یہ لوگ زیادہ قابل قدر ہیں، اس لیے کہ کفرستان میں اذان دے رہے ہیں، جہاں اذانیں ہو رہی وہاں تو پورا ایک ماحول ہے۔ تو اللہ کے رسول کو بھی کفرستان میں بھیجا گیا تھا، اور ان قاریوں کو بھی یہاں ہندوستان میں محفوظ رکھا گیا کہ دنیا کی سب سے مقدس، مفید اور پر از معلومات کتاب کو جو اس کا حق ہے، اس حق کے ادا کرنے کے لیے آپ لوگ کوشش کریں۔ بحمد اللہ اس کوشش میں یہ لوگ کامیاب ہیں۔ آج کی اس محفل میں میں چند شعر پیش کرتا ہوں کہ اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ مقام مسرت ہے کہ حضرت مولانا خالد غازی پوری صاحب تشریف لے آئے، تو ان کے سامنے پڑھنے کا بھی مجھے موقع مل رہا ہے، تو یہ سب ہوتا ہے اچھی محفلوں میں آنے سے، کہ اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اور آتش دوزخ سے کیا ڈرنا انہیں جن کے سینوں میں سجا قرآن ہے۔ آتش دوزخ سے کیا ڈرنا انہیں جن کے سینوں میں سجا قرآن ہے، اور مر کے جانا ہے خدا کے سامنے پھر بھی غافل کس قدر انسان ہے۔ مر کے جانا ہے خدا کے سامنے پھر بھی غافل کس قدر انسان ہے۔
اور ایک طبقہ ہے جو بنت حوا کے حقوق کی گفتگو کیا کرتا ہے. وہ لوگ جو سلیقے کے کپڑے نہیں پہن سکتے وہ حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں. یہ بھی ایک مذاق ہے. سب سے پہلے حقوق نسواں کے علمبردار اگر کوئی شخصیت دنیا میں تھی تو وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سماعت فرمائیں کہ بنت حوا کو ملے ان کے حقوق، بنت حوا کو ملے ان کے حقوق، ہادی برحق کا یہ احسان ہے. سماعت فرمائیے کہ مجھ کو عدو کی فکر نہ دہشت رقیب کی، میں نعت لکھ رہا ہوں خدا کے حبیب کی. اور روضہ رسول پاک کا کتنا حسین ہے، نظریں بھی جم سکینہ بعید و قریب کی. اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ بیٹے کو جس نے حافظ قرآن بنا دیا، بیٹے کو جس نے حافظ قرآن بنا دیا، قسمت پہ ناز کیوں نہ کروں اس غریب کی. بہت شکریہ. چند شعر پیش کرتا ہوں نعت مبارک کے. مجھے ابو بکر تاج بابو صاحب نے حکم دیا کہ آپ پڑھیں تو میں پڑھ رہا ہوں. یہ باقاعدہ مشن کے آدمی ہیں. مشن وہ جو حضرت مجدد وقت مولانا عبدالشکور فاروقی صاحب نے لکھنؤ میں شروع کیا ضرورتاً، اور وہ مشن اتنا فروغ پا گیا کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نعتیں اسی مشن کی وجہ سے ہوئیں. اور اس میں نعت و مدح صحابہ کے نعت کے ساتھ مدح اصحاب کے اشعار پڑھے گئے اور بالاعلان پڑھے گئے. اس پہ بھی الحمدللہ لکھنؤ والوں کو فخر ہے. سماعت فرمائیے. مطلع ہے: رحمان ہے ہمارا، رحمان ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا. سفر معراج کا واقعہ شاعر کا یہ شعر: معراج پر بلایا، معراج پر بلایا، یہ کہے کہ مصطفیٰ کو مہمان ہے ہمارا، مہمان ہے ہمارا. اور یہ شعر بطور خاص: اللہ نے کہا ہے میرے نبی کو مانو. نبی کو سب مانتے ہیں لیکن نبی کی مانی جائے یہ بات زیادہ اہم ہے. اللہ نے کہا ہے میرے نبی کی مانو، فرمان ہے ہمارا، فرمان ہے ہمارا. اور یہ ہر صاحب ایمان کی تمنا: محشر میں جان رحمت ہم پر نگاہ ڈالے، محشر میں جان رحمت ہم پر نگاہ ڈالے. ارمان ہے ہمارا، ارمان ہے ہمارا. لکھنؤ کو دو حصوں میں بانٹا گیا، لیکن ہم بحمداللہ فاروقی ہیں. نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اصحاب رسول کو چھوڑ سکتے ہیں. یہی ہمارا مکمل ایمان ہے. سماعت فرمائیں: اصحاب پر نہیں ہے تو بالیقین عقیدہ، اصحاب پر نہیں ہے تو بالیقین عقیدہ، بے جان ہے ہمارا، بے جان ہے ہمارا. اور یہ شعر بھی اسی سے وابستہ: گر اہل بیت سے کچھ، گر اہل بیت سے کچھ کمزور ہے تعلق، نقصان ہے ہمارا، نقصان
ہے ہمارا. پھر سے پڑھ دوں. یہ دیکھیے سنی صدر اہل بیت کو مانتے ہیں اور ایک قوم خواہ چیخ چیخ کے مری جا رہی ہے کہ ہم لوگ مانتے ہی نہیں. اور یہ باقاعدہ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر ایسے ہی چاہیے. گر اہل بیت سے کچھ, گر اہل بیت سے کچھ کمزور ہے تعلق, نقصان ہے ہمارا, نقصان ہے ہمارا. یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں. اکثر ادبی چوپالوں میں, علمی محفلوں میں یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے, لیکن یہ مسائل دوسروں کے ہیں, ہمارے نہیں ہیں. ہمارے لیے تو ہادی براق ہیں, ان پہ نازل کیا ہوا قرآن کلام مجید ہے, وہ ہمارے لیے رہنما ہیں. شعر پیش کرتا ہوں. کیوں رہنما کو ڈھونڈیں, کیوں رہنما کو ڈھونڈیں, جب رہنمائی کو خود قرآن ہے ہمارا, قرآن ہے ہمارا. بہت شکریہ. شعر آخر بشکل مقطع حاضر کرتا ہوں. محشر میں کاش آقا, محشر میں کاش آقا یہ مسکرا کے کہہ دیں رضوان ہے ہمارا, رضوان ہے ہمارا. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں قاعدے سے, اس میں حکیم آغاز کا بڑا کام ہے, معجون وغیرہ کھلا رہے ہیں اور قاضی صاحب کو بھی کھلا رہے ہیں, بتاتے نہیں. محشر میں کاش آقا, محشر میں کاش آقا یہ مسکرا کے کہہ دیں رضوان ہے ہمارا, رضوان ہے ہمارا. اور قاضی صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ کی بحمدللہ تیسری پشت بھی حافظ قرآن بن گئی. اب یہ قاری بھی ویسے ہی بنائی جیسے قاری سابق صاحب تھے, ورنہ یہ کمزور رہیں گے. اور کہیں نہ کہیں ان کی والدین کی توجہ کم ہے. جس طرح قاری صاحب نے پڑھا وہ بچے پڑھ رہے تھے, اگر ایسے ہی وہ مشق کرائیں اپنے بچے سمجھ کے تو یہ اچھے قاری بن سکتے ہیں. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.